نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لشوقنا بصحابك لشوقنا بصحابك कर चर्चा सहाबा कर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्लव खान सहाबा का हम फख्र से कहते हैं हमारे सहाबा हम फख्र से कहते हैं हमारे सहाबा वल्लाह बेजान से प्यारे वो चाँद जो रोशन हुआ था बतखा के उफक पर उस चाँद की ताबिंद सितारे सहाबा बलग उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أهل السنة والجماعة के साथ ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान
میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا پیش کیا اور اس کے بعد احادیث مبارکہ میں سے 2 احادیث بیان کی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے حق بات کہنے، سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے، پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑوں کا حکم ہوا اور بڑوں کی بات مانتے ہوئے یہ عاجز بندہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ہم اس قابل ترین تو نہیں ہیں کہ بڑوں کی نشست میں بیٹھ کے آپ کے سامنے بیان کروں، بس جو اپنے استاد کرام سے سبق سیکھا ہے کوشش کروں گا آپ کو وہی سناؤں۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے۔ یہ مہینہ بڑی عظمت، رفعت، بڑی بلندی والا ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت ساری شہادتیں ہوئی اور یہ مہینہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی بڑی عظمت والا تھا، بڑی رفعت والا تھا۔ اس مہینے کے اندر جنگ و جدال کو ختم کر دیا جاتا تھا، روک دیا جاتا تھا، لیکن اسلام کے بعد جب اس مہینے کے اندر واقعات رونما ہوتے ہیں اس مہینے کو اور چال چال آتا ہے۔ اس مہینے کے اندر یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے خلیفہ دوم جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مرتبت اور شہادت کو بیان کرتے ہیں۔ نام عمر ہے، کنیت ابو حفص ہے، لقب فاروق ہے، والد کا نام خطاب ہے۔ آپ 40 برس پہلے، آپ ہجرت سے 40 برس پہلے پیدا ہوئے۔ شباب کا آغاز ہوتا ہے عرب میں رائج نسب دانی، سپاہگیری، پہلوانی اور خطابت میں آپ نے مہارت حاصل کی۔ خصوص بالخصوص آپ نے شاہ سواری میں کمال حاصل کیا اور اسی زمانے میں آپ نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا۔ اس زمانے کے اندر جو لوگ پڑھے لکھے ہوئے تھے ان لوگوں کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوا کرتا ہے۔ آپ نے اسلام کیسے قبول کیا؟ قریش کے سربراہ 2 اشخاص تھے، بڑے بڑے 2 اشخاص تھے جن کا نام پہلے تو عمر بن ہشام کا ملتا ہے جس کو ابو جہل بھی کہتے ہیں، اور دوسرا نام حضرت عمر بن خطاب کا ملتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شخصیات کو رب سے مانگا۔ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دونوں شخصیات کے لیے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اللہم اعز الاسلام بعمرین، اے اللہ اسلام کی بلندی کے لیے، اسلام کی رفعت کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے آپ عمر بن ہشام کو بھیج دیں یا عمر بن خطاب کو بھیج دیں۔ تو یہ دولت قسام ازل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت میں لکھ دی۔ یہ نبوت کے
7ویں سال کو واقعہ پیش آیا، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کے 7ویں سال کو اسلام لے کر لاتے ہیں، اور اسلام لانے والوں میں سے 40ویں نمبر پہ آتے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد 6 یا 7 سال تک مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہا، ظلم برداشت کرتے رہے۔ جب مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اجازت ملی، اس سفر میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آمادہ ہو گئے، بارگاہ رسالت میں، بارگاہ نبوت میں جاتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، اور چند آدمیوں کو لے کر مسلح ہو کر مشرکین کے مجمع کے سامنے گزرتے ہوئے خانہ کعبہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں پہنچ کر پہلے طواف کرتے ہیں، پھر نماز ادا کرتے ہیں، پھر مشرکین کو خطاب کرتے ہیں، مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر تم نے مقابلہ کرنا ہے تو مکہ سے باہر آ کے کرو۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی، بہرحال وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ جب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو سب سے پہلے جو مارکہ پیش آیا وہ بدر کا مارکہ پیش آیا۔ اس مارکے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے، ان کا تدبر، ان کی جان بازی، یعنی کہ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بازو رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بازو رہے۔ فتح مکہ یہاں تک کہ غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک تمام غزوات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شریک ہوئے۔ اس کے بعد خلافت کا وقت آتا ہے۔ آپ کی مدت خلافت 10 سال 6 ماہ 10 دن ہے۔ آپ نے 10 سال 6 ماہ 10 دن تک مسند خلافت پر فائز ہوئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آخری وقت میں انصار اور مہاجرین صحابہ سے مشورہ کر کے ان کو خلیفہ نامزد کیا، ان کو خلیفہ دوم بنا دیا، گویا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد صحابہ کا اس بات کا اجماع ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو خلیفہ بنے ہیں وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے اگر کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کہے کہ یہ ان کا پہلا نمبر تھا، حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر کا پہلا نمبر نہیں، ان کا نمبر نہیں تھا، گویا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ غلطی پر ہے۔ اس نے ابوبکر اور عمر کا انکار کیا، مہاجرین صحابہ کا انکار کیا، انصار صحابہ کا انکار کیا، گویا کہ ان تمام صحابہ کو اس نے جھٹلایا۔ کیوں؟ کیسے جھٹلایا؟ کیونکہ مشورہ ہوا تھا، اجماع ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسرا خلیفہ بنایا جائے۔ جب اس نے عمر کا انکار کر دیا اس نے صحابہ کو جھٹلا دیا۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ایک صحابی کا انکار کفر ہے، ایک صحابی کا انکار کفر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ میرا اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے، علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، جو ایک صحابی کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اس آدمی نے جس نے عمر کا انکار کیا وہ تو ابوبکر کا بھی انکار کر رہا ہے، انصاری صحابی کا بھی انکار کر رہا ہے، مہاجرین کا بھی انکار کر رہا ہے، وہ تو بہت سارے صحابہ کا انکار کر رہا ہے۔ تو وہ بدری کے بولا دار اسلام سے خارج ہو۔ آگے چلتے ہیں۔ آپ کی خلافت کے بعد آپ کی خلافت فاروقیہ میں سب سے نمایاں وصف عدل و انصاف تھا، عدل و انصاف کا تھا۔ چاہے شاہ و گدا ہو، چاہے ذلیل و شریف ہو، چاہے غریب ہو مسکین ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہی قانون تھا،
ملتے ہیں. ایک واقعہ سنا کہ اپنے موضوع سے آگے بڑھاؤں گا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے عبد الرحمن نے، ان کے بیٹے نے ایک آدمی کو بلا وجہ مارا. ایک آدمی کو بلا وجہ مارا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی شخص سے کوڑے مروائے. یہاں تک کہ وہ صحابی رسول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، ان کے دور میں فتوحات ہوئی، بہت ساری فتوحات ہوئی. تو آپ کے فتوحات کے اندر کوئی ایسا واقعہ ہمیں نظر نہیں آتا، ایسا واقعہ کوئی پیش نہیں آیا جس میں آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو، جس نے آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو. یہاں تک کہ یہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنی افواج کو، اپنی فوج کو یہاں تک کہ بتایا کہ بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، قتل عام ایک طرف رکھ دے. یہاں تک کہ بتا دیا کہ ہرے بڑے درختوں کو بھی نہیں کاٹنا. اور یہاں تک لوگوں کو اجازت دے دی، آزادی دے دی، اگر حکام غلط بات کہیں، اگر حکام غلط چل رہے ہیں، آپ ان پہ نکتہ چینی کر سکتے ہیں، آپ کو آزادی ہے، آپ ان کے خلاف بول سکتے ہیں، آپ ان پہ اعتراض کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اعتراض نہیں کرتے. ایک آدمی تھا، وہ کہتا تھا اے عمر ڈر جاؤ، اے عمر ڈرو، اللہ سے ڈرو. صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو غصہ آیا، انہوں نے روکنا چاہا اس آدمی کو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، اس کو بولنے دو، اس کو بولنے دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت فضائل جو زبان نبوت سے وارد ہوئی ہیں وہ تو بہت سارے ہیں. 2-3 احادیث مبارکہ بیان کر کے اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ کی قسم، اے عمر اللہ کی قسم، تو جس راستے پہ چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑتا. اسی طرح ہمیں احادیث مبارکہ کے اندر ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان پر حق جاری کیا. عمر بولتا ہے تو قرآن باقی آ جاتا ہے. عمر زمین پہ بولتا ہے، اپنے پیارے نبی کو مشورہ دیتا ہے تو رب قرآن بنا کے بھیج دیتا ہے. عمر نے اپنے پیارے نبی کو کہا، اپنے بیویوں کو کہیں کہ پردہ کیا کرے. آپ کو کفار دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، اچھا نہیں لگتا. تو اللہ کو یہ بات بڑی پسند آئی. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی اپنی بیویوں کو بھی کہہ دے، اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دے، اور ساری تمام عورتوں کو بھی کہہ دے کہ پردہ کیا. عمر بولتا زمین پہ ہے تو رب قرآن بنا کے بھیج دیتا ہے. اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر ہمیں ملتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. لیکن آگے کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام عمر کی موت پر روئے گا، اسلام عمر کی موت پر روئے گا. اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل حضرت عمر کو سلام کرتا ہے، سلام بیچتا ہے. کون؟ جبرائیل، جو روح الامین ہے، جو فرشتوں کا سردار ہے، جو سب کا سردار ہے، وہ بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کرتا ہے. اسی طرح آپ احادیث کی کتب اٹھائیے، ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل
دبانے والا ہے، یہ فتنوں کو ختم کرنے والا ہے، یہ فتنوں کو دبانے والا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے عمر سے بغض رکھا اس کا مجھ سے بغض رکھا۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فضائل منقبت بے شمار ہے، میں اور آپ نہیں بیان کر سکتے۔ میری اور آپ کی کیا مجال، میں اور آپ اس موضوع پر اگر پوری زندگی بھی ہماری لگ جائے تو ہماری سانسیں ختم ہو سکتی ہیں، ہماری منہ کے اندر دعا سب کچھ خون ختم ہو سکتا ہے، لیکن ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل و مرتبت بیان نہیں کر سکتے۔ آگے چلیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے امت مسلمہ پر احسان کیا، اسلام پر احسان کیا۔ انہوں نے ایسے ایسے رفائی کام کیے، انہوں نے پولیس کا محکمہ بنایا، انہوں نے عدالتی نظام کو قائم کیا، بہت ساری چیزیں بنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی سنت کے مطابق گزاری ہے، اللہ کے احکام کے مطابق گزاری ہے۔ بالآخر ان کا وقت آ جاتا ہے، دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی شہادت سے قبل ایک خواب دیکھا تھا۔ کیا خواب دیکھتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک ملک مجھے 3 یا 6 چونچے مار رہا ہے، اس چونچوں سے میرا خون نکل رہا ہے۔ جب اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرا شہادت کا وقت قریب ہے، میرا شہادت کا وقت قریب ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اپنی شہادت کا یقین اس وقت ہو چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم احد پہاڑ پر کھڑے تھے، احد کا پہاڑ جب ہلنے لگا، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو مخاطب ہو کر خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے احد ٹھہر جا، رک جا، کیوں ہلتا ہے؟ تم پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے اس وقت اپنی شہادت کا یقین ہو چکا۔ بالآخر آگے چلیے، جب ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں آتا ہے جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ملتا ہے، اس نے آ کے شکایت کی کہ میرا مالک جن کا نام مغیرہ بن شعبہ آتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ ٹیکس مانگتے ہیں، حالانکہ میری کمائی کم ہے، میں کم کماتا ہوں، وہ مجھ سے زیادہ مال مانگتے ہیں، وہ مجھ سے ٹیکس زیادہ مانگتے ہیں، تو آپ فیصلہ کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کہا تم بتاؤ تم کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا کہ میں چکی بناتا ہوں۔ یہ 4-5 چیزیں اس نے ایسی اپنی معمولات کے مطابق بتائی، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو پیسے زیادہ کماتا ہے، حالانکہ تمہارا آقا تم سے پیسے کم مانگ رہا ہے، تو زیادہ کماتا ہے، تو میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں؟ تیرے حق میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں؟ یہ تو غلط ہے، یہ تو ناانصافی ہوگی۔ اچھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کو کہا کہ میرے لیے ایک چکی بناؤ، میرے لیے ایک چکی بناؤ، جو لوگ قیمت تمہیں ادا کرتے ہیں میں اس سے زیادہ تمہیں قیمت ادا کروں گا۔ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے کہا اے عمر، اے امیر المؤمنین، میں آپ کے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا جس کی شہرت مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک ہوگی۔ جب وہ اس نے یہ جملہ کہا اور پھر وہ چلا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صحابی رسول بیٹھے تھے، کہا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے، مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اس کو گرفتار کریں، اس کو پکڑ لیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو جانے دو، اس کو جانے دو۔ پھر آخر ایک وقت آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھا کر رہے ہیں، علماء لکھتے ہیں 27 یا 28 ذوالحجہ تھی، حضرت عمر رضی اللہ
یعنی صف میں کھڑا ہے، اس نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں مصروف ہے، اس نے حملہ کر دیا۔ اس نے حملہ ایسے خنجر سے کیا جو تیز دھاری دار تھا، جو زہر سے آلود تھا۔ اس نے 6 مرتبہ ان کو خنجر مارا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو انہوں نے اشارہ کیا، پیچھے عبد الرحمن بن عوف صف میں کھڑے تھے، انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ آئیے مصلی پہ نماز پڑھائیے، نماز کو مکمل کیجیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے چھوٹی صورت بڑی بہرحال انہوں نے نماز ختم کیا۔ اب ابو لؤلؤ فیروز مجوسی اب پیچھے جا رہا ہے، صفیں بنی ہوئی ہیں، صحابہ کی صفیں بڑی مضبوط صفیں تھی، وہ پیچھے نہیں جا سکا۔ اس نے کئی صحابہ کو شہید کر دیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ 17 صحابہ کو اس نے شہید کیا، زخمی کیا، اور 7 صحابہ کو اس نے شہید کر دیا۔ وہ نکلتے نکلتے یہاں نماز ختم ہوتی ہے، وہ آخر میں پہنچ جاتا ہے، لیکن ایک صحابی کے پاس ایک چادر تھی، اس صحابی نے اس چادر کو ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کے اوپر ڈالا، وہ چادر کے نیچے آ گیا اور پکڑا گیا۔ اب اس نے سوچا کہ میں تو پکڑا گیا ہوں، اب مجھے وہ راز ظاہر کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے میں یہاں آیا ہوں۔ تو اس نے وہی خنجر اپنے آپ کو مار دیا اور نارے جہنم کو وہ آگ کا ایندھن بن گیا۔ صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھاتے ہیں، گھر لے کے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آتا ہے تو پوچھتے ہیں مجھے کس نے مارا، مجھے میرا قاتل کون ہے، میرا قاتل کون ہے؟ تو فرمایا گیا، بتایا گیا کہ آپ کا قاتل ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ہے جو ایران سے آیا تھا۔ تو قربان جائیے، امیر المؤمنین نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے میرا قاتل مجھے مارنے والا مسلمانوں میں سے نہیں ہے، کافروں میں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں کا علاج کیا جاتا ہے، دوائی دی جاتی ہے، جو دوائی دی جاتی ہے تو وہ دوائی زخم سے باہر آ جاتی ہے۔ بہرحال جب محرم اور حرام کا دن آ جاتا ہے تو دنیا سے پوچھ کر جاتے ہیں، ان کا نماز جنازہ پڑھایا جاتا ہے اور روزے رسول میں دفن کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، وہ تو دنیا سے چلے گئے، فزت برب الکعبہ، وہ تو کامیاب ہو کر چلے گئے۔ بات سوچنے کی یہ ہے میرا اور آپ کا کیا بنے گا، میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ کیا ہم اپنی زندگی سنت کے مطابق گزار رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگی ایسی ہے جیسے صحابہ نے گزاری؟ کیا ہماری زندگی ایسی ہے جیسے بزرگان اولیاء نے گزاری؟ اگر ایسے ہے آپ الحمدللہ رب کا شکر ادا کریں، اگر ایسی نہیں ہے تو ڈرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنی زندگی کو غفلت میں گزار رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے جاتے ہیں اور دنیا سے پوچھ کر گئے، دنیا سے چلے گئے، ہمیں ایک پیغام دے کر چلے گئے۔ آپ نے زندگی گزارنی ہے تو سنت کے مطابق گزارنی ہے، آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں، آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے، آپ نے جو بھی بات کرنی ہے، اللہ کی بات کرنی ہے یا اللہ کے رسول کی بات کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں آپ علیہ السلام